بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول کی دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے، اور جن نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ اور اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ناول۔ یہ ابراہیم کہاں چلے گئے؟ مہندی کی رسم جاری تھی جب مہمانوں کے ہجوم میں وہ اسے ڈھونڈنے لگی۔ وہ اسے ایک کونے میں کھڑا نظر آیا۔ یہ تو ٹھیک تھا، لیکن جس بات نے زنیشا کو دانت کچکچانے پر مجبور کیا وہ اس کا کسی لڑکی سے مسکرا کر بات کرنا تھا۔ سفید فراک جھٹکتی وہ تن فن کرتی ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ آپ کون؟ وہ بظاہر مسکرا کر بولی، لیکن شہد رنگ آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے اس ٹڈی لڑکی کو کچا چبا جائے گی۔ سیاہ کرتا شلوار میں ملبوس ابراہیم نے مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا۔ یہ آرمی ڈاکٹر ہے مس فائزہ۔ پشت پر ہاتھ باندھتا وہ دونوں کا تعارف کروانے لگا، اور یہ وہ مزید کہتا جب زنیشا جھٹ سے بولی، میں ان کی بیوی ہوں۔ اس کا بازو تھام کر اس کے ساتھ چپکتی وہ اسے باور کرواتی بولی تھی۔ ابراہیم کا اس چڑیل سے مسکرا کر بات کرنا اسے ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو مسز ابراہیم۔ اوکے میں چلتی ہوں، ہیو فن۔ زنیشا کو مسکرا کر دیکھتے اس نے ابراہیم کے سامنے ہاتھ کیا تو زنیشا نے فٹ سے تھام لیا۔ تھینک یو سو مچ۔ دفعہ ہونے کے لیے زور زور سے ہاتھ ملاتی وہ آخری الفاظ دل میں ہی بول پائی۔ اس کے جاتے ہی وہ آنکھوں میں چنگاریاں لیے اس کی طرف پلٹی۔ بڑا مسکرایا جا رہا تھا۔ یہ سجی سوری بیوی تو نظر نہیں آ رہی نا آپ کو؟ چہرے پر آتے ریشمی بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے وہ ہنوز تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آ رہی ہے نظر، اپنی بیوی خوبصورت لگ رہی ہے۔ بولتا ہوا وہ اچانک جھکا، اس کے گال کو زور سے چومتا وہ اس کا منہ لال کر گیا۔ اس کی داڑھی اس کے نرم گال پر چبھی تھی جس پر وہ سرعت سے دور ہوئی۔ مہمانوں سے بھرے گھر میں کس طرح بے دھڑک وہ اس کا گال چوم گیا تھا۔ اس کا تو شرم کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ فٹ سے اندر آئی جہاں ایرا پہلے سے موجود تھی۔ وہ اسے دیکھ کر شرارت سے مسکرائی جس پر وہ سٹپٹا گئی۔ آپی آپ پریشان نہ ہو، عرش نے بھی مجھے زور سے کسی کی تھی، آپ بھی کسی کو نہ بتانا، میں بھی نہیں بتاتی، اوکے؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتی ہنستی ہوئی وہ باہر آئی۔ لون کی سیڑھیاں اترتے اس کا پیر لہنگے میں اٹکا، وہ بری طرح نیچے گری۔ اس کا پیر مڑ گیا تھا جس پر وہ تکلیف سے آنکھیں میچ گئی۔ وہاں کسی بچے کا گزر ہوا تو وہ جلدی سے کسی کو بلانے کے لیے بھاگا۔ کچھ پلوں کے بعد ہی عرش اس کی جانب آتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر اس کے لیے فکر نمایاں تھی۔ اس نے بغیر کسی کی پرواہ کرتے اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ ایرا نے اس کا کندھا زور سے تھاما تھا۔ عرش سب دیکھ رہے ہیں، اس کے کشادہ سینے میں منہ چھپاتی وہ دھیرے سے بولی تھی۔ عرش نے سر جھکا کر اسے دیکھا۔ اسے خود میں چھپتا دیکھ کر وہ ذرا سا مسکرایا۔ دیکھنے دو، اپنی بیوی کو اٹھایا ہے۔ اسے قریب ایک کرسی گھسیٹ کر بٹھاتے وہ خود بھی ایک کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھا۔ اس کا پیر جوتے سے آزاد کر کے وہ ذرا بلند کرتا دیکھنے لگا۔ پیر ہلنے پر وہ تڑپ گئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ پاؤں مڑ گیا تھا، درد ہو رہا ہے بہت۔ عرش نے ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اتنے میں وہ بچہ اسے سپرے تما گیا۔ سپرے ہلا کر اس نے ایرا کے پاؤں پر سپرے کیا۔ ویسے میں وہی بیوی ہوں آپ کی، زبردستی والی۔ اسے خود کی فکر کرتے دیکھ کر وہ آنکھیں پٹپٹا کر بولی۔ وہ سیدھا ہوتا سینے پر ہاتھ باندھتا اسے دیکھنے لگا۔ ہاں تو؟ اس کے ٹکے سے جواب پر منہ بناتی وہ نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ اسے یہاں بیٹھے ٹھنڈ لگ رہی تھی لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ لیکن اگلا بندہ بھی کوئی عام انسان نہیں تھا۔ وہ اس کے بار بار پہلو بدلنے پر بانپ گیا تھا۔ اس نے کندھوں سے اسکن شال اتار کر اس کے گرد پھیلا دی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ اس کی نیلی آنکھوں کو مسلسل خود پر ساکت پا کر وہ کنکارا تو وہ سیدھی ہوتی اس کی چادر اچھی طرح اپنے گرد لپیٹنے لگی۔ اس کی مہک اور احساس کو اتنے قریب سے محسوس کرتی وہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہونے لگی تھی۔ تو آپ دوسری شادی کر لیں پھر؟ سر کرسی کی پشت سے ٹکاتی وہ اسے مخلصانہ مشورہ دینے لگی۔ اندازہ نہ تھا اگلا بندہ بلا کا منہ پھٹ اور صاف گو تک کر لوں گا۔ اس کا مکمل جائزہ لیتے مصروف سے انداز میں کہا گیا۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی نیلی آنکھیں سکیڑتی وہ تیکھے لہجے میں بولی، کس سے کریں گے؟ یقیناً ڈھونڈ رکھی ہوگی۔ اس کے انداز دیکھتا وہ بے نیازی سے گویا ہوا۔ ایک ترچھی نظر اس نے کچھ فاصلے پر کھڑی لڑکی پر ڈالی جس کی ان کی جانب پشت تھی۔ ہاں یہ لمبے بالوں والی، پیر ہلاتے وہ مزے سے بولا جس پر ایرا نے فوراً اس کی نظروں سے تعاقب میں دیکھا۔ غم و غصے سے اس کا برا حال ہو گیا۔ پھر ایک دم وہ مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ جوڑا کھولنے لگی۔ عرش نے اب کے پہلو بدلا۔ ہاں بال کیوں کھول رہی ہو؟ واپس باندھو انہیں۔ اس کی کڑی نظروں پر وہ ایک پل کو رکی۔ کیوں آپ کو کیا اس میں بال کھولوں یا باندھوں؟ آپ اس لمبے بالوں والی کی زلفوں سے کھیلے جا کر، وہ آنکھیں گھماتی فر فر بولی تھی۔ اس کی تیز لمبی زبان چلنے پر عرش نے دانت پیسے۔ آگ لگے اس کے بالوں کو، تم فوراً باندھ دو انہیں۔ اگر میرے علاوہ غلطی سے بھی کسی اور کی نظر پڑ گئی تمہارے کھلے بالوں پر تو خود اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گا۔ پھر پرشدت لہجے میں کہتا وہ اٹھ گیا۔ ایرا نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا۔ پیر نیچے رکھتی وہ اٹھی اور
چادر اتار کر زور سے اسے تمائی، نہیں چاہیے آپ کی چادر۔ آرام آرام سے چلتی وہ باقی کزنز کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی پشت کو دیکھتے اس نے چادر پھیلا کر اپنے گرد اوڑھی، جس میں اس کی وجود کی مہک شامل ہو گئی تھی۔ گہرا سانس لے کر اس کی مہک محسوس کرتا وہ ایک پل کو آنکھیں موند گیا۔ جس محبت کی اس کی زندگی میں جگہ نہیں تھی، وہ چپکے چپکے اس کی زندگی میں شامل ہونے لگی تھی۔ باری ہوتے سر کو تامے وہ لڑکھڑاتے قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ سخت سردی میں ٹھنڈی ٹار سیڑھیوں سے وہ ننگے پیروں اتر رہا تھا۔ بالکل سیدھ میں قدرے اونچائی پر 2 کھڑکیاں کھلی تھیں، جن سے چاند کی ٹھنڈی چاندنی گرتی اس پر پڑنے لگی تھی۔ اندھیرے لاؤنج میں اس نے قدم رکھا وہ ایک پل کو لڑکھڑایا تھا۔ لہو رنگ آنکھوں سے چاروں اور نیم تاریکی کو دیکھتا وہ زور سے چیخا تھا۔ اس کی آواز میں ایسا کرب اور وحشت تھی کہ پوری شان سے کھڑے در و دیوار بھی جیسے کانپ گئے تھے۔ نیم تاریکی میں روشنی کی 2 کرنیں پھوٹی تھیں، جو یکدم کھلتے دروازوں سے بےتاب سی نکلی تھیں۔ کرنل اسام اور غزل بیک وقت لاؤنج میں آئے تھے۔ غزل نے فوراً اسے گل بتی روشن کی تھی۔ جو منظر اسے دیکھنے کو ملا، اس نے غزل خانزادی کو زندگی میں پہلی بار گہرے دھچکے سے دوچار کیا تھا۔ سیڑھیوں کے آگے ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا وہ رو رہا تھا۔ اس کا وجود ہولے ہولے سے ہل رہا تھا۔ آہٹ پر اس نے سر اٹھایا۔ کالی آنکھیں ایسی سرخ ہو رہی تھیں کہ وہ ایک پل کو ڈر گئی۔ بکھرے ٹوٹے پھوٹے حلیے میں شکستہ عمارت کی طرح وہ ڈھیر سا اس کا دل دہلا گیا۔ سرخ آنسو بہاتی آنکھوں کو ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے مسلتا وہ ایک دم اٹھا تھا۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ بتائیں، میری زندگی تباہ کر دی۔ ٹیبل سے گلاس واس اٹھا کر زور سے زمین پر پٹکتا وہ زور سے دہاڑا تھا۔ کرنل اسام سکتے میں آ گئے۔ آج بالآخر انہیں ضمیر کی عدالت میں گھسیٹا جانا تھا۔ مجھ پر احسان کیا تھا، میری زندگی، میری محبت، میری بیوی مجھ سے جدا کر دی۔ آپ نے مجھے نئی زندگی نہیں دی، بلکہ مجھے میرے محبت سمیت زندہ درگور کر دیا، مار دیا صالح یوسف کو۔ دوسرا واس اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پر مارتا وہ حلق کے بل چلایا۔ اس کا جنونی انداز دیکھ کر وہ سہم کر پیچھے ہٹی، جبکہ آنکھیں بے یقینی سے اسے تک رہی تھیں۔ اس کے کہے الفاظ جیسے سمجھنے میں وقت سی دقت تھی، جبکہ کرنل خاموش کھڑے تھے اپنی جگہ۔ ان کی نگاہوں میں دور کہیں کچھ جھلک رہا تھا، شاید احساس ندامت۔ میرا بیٹا تھا وہ، مجھے کہتا رہا میرے بابا ہیں آپ۔ کوئی باپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر اس طرح جاتا ہے کیا؟ لیکن میری بدقسمتی یا آپ کی سوچی سمجھی چال میں اپنے بچے کو پہچان نہ سکا۔ وہ ابراہیم تھا میرا بیٹا، میرے بچوں پر ظلم کیا، میری بیوی کو جیتے جی مار دیا۔ کرب سے دھیمی آواز میں کہتا وہ پتھر کے اس مجسمے کے مقابل آیا۔ کیوں کیا ایسا؟ دھیما سا بولتا اچانک وہ بلند آواز میں چلا اٹھا۔ اس کی آواز دکھ سے پھٹنے لگی تھی۔ نفرت محسوس ہو رہی ہے آپ سے، گھن آ رہی ہے۔ سیاہی مائل سرخ آنکھیں ان کی آنکھوں میں گاڑتا وہ الفاظ چبا کر بولا تھا۔ غزل ڈرتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ حافظ اس کی سرگوشی پر سرخ قہر برساتی آنکھیں اس پر آ ٹکی تھی۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ ہری کانسی آنکھیں نم ہوئی تھی اس کی حالت پر۔ اپنے باپ سے پوچھو، سرد کٹیلے لہجے میں کہتا لمبے لمبے ڈگ بڑھتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ پیر کے نیچے کچھ چبھا تھا، کچھ نوکیلا، تیز دھاری سا۔ سرد پتھر کا بنا ہر چیز سے لاپرواہ وہ سیڑھیاں چڑھتا رہا۔ سرخ نشان سیڑھیوں پر قدم بقدم چبھتے گئے۔ چند سیکنڈ بعد ہی وہ واپس اترتا دکھائی دیا۔ اس کے پیروں میں شوز تھے، مزید تن پر ایک جیکٹ کا اضافہ ہو چکا تھا۔ جا رہا ہوں کبھی نہ لوٹنے کے لیے، یہ کپڑے اور جوتے بھی کل واپس بھیجوا دوں گا۔ آپ کے احسان بندے کو کسی قابل چھوڑتے کہاں ہیں؟ بیرونی دروازے کی جانب جاتا وہ ایک پل کو ٹھہر کر سپاٹ لہجے میں بولا، پھر بغیر ایک سیکنڈ رکے قہر برساتی ٹھنڈ میں سیاہ گور آسمان سے گزرتی دھند میں وہ غائب ہوتا گیا۔ غزل نے سپاٹ نظروں سے اپنے عظیم باپ کو دیکھا، جس کا سر آج جھکا ہوا تھا۔ آئی کانٹ بلیو، کوئی انسان اپنے مفاد کے لیے اتنا بھی گر سکتا ہے؟ سرد برفیلے لہجے میں کہتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زوردار آواز سے دروازہ بند ہوا تھا۔ اسے ڈھیر سارا رونا تھا اس غم پر جو اس کے دل کو جلا کر راکھ کر گیا تھا۔ کرنل اسام شکستہ قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ابھی تو ضمیر کی عدالت لگی تھی، ابھی تو سزا شروع ہوئی تھی۔ رات مہندی کی فنکشن کے بعد 22 سب جاگتے رہے، اب جو سوئے تو پھر اگلی سرد دوپہری میں ہی اٹھے۔ آرام کے خیال کو پیش نظر رکھتے مہندی اور بارات کے فنکشن میں ایک دن کا وقفہ رکھ دیا گیا تھا۔ لڑکی والوں نے مشائم کے گھر ڈیرا ڈالا تھا، جبکہ باقی شاہوں کے بنگلے میں مقیم تھے۔ سردیوں کے دن تھے جن کے ڈھلنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ وہ سب بھی لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ لگاتے کل کے فنکشن کی بابت بات کر رہے تھے۔ مشی بھی وہاں موجود تھی، جو
فی الوقت ایرا کے کمرے میں کام سے گئی تھی۔ ابراہیم بھی آیا تھا اس کے ساتھ، جو سیدھا دوسری منزل پر چلا گیا تھا جہاں اس کا سامان وغیرہ رکھا تھا۔ شام گہری ہونے لگی تھی جب ملازم بشیر بوکلایا ہوا اندر آیا۔ صاحب جی کوئی آیا ہے باہر، بالکل ابراہیم بابا جیسا۔ بوکلاہٹ میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح بتائے انہیں۔ وہ مزید کچھ کہتا جب اس نے اندر قدم رکھا۔ دروازے کے بیچ وہ سر اٹھائے کھڑا تھا، سیاہ آنکھوں کی سرد مہری پل میں زائل ہوئی تھی، جبکہ باقی سب پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ آنکھیں وہ منظر دیکھ رہی تھی جو گمان سے پرے تھا، کئی نگاہوں کے منظر دھندلائے تھے۔ بچے اور ملازم سب متجسس سے انہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ بڑوں کی ذات زلزلوں کی زد میں تھے۔ جس سے سب سے پہلے مابر کو ہوش آیا، حواس بحال ہوئے تو ایک ضدی سے آنسو نے باہر نکلنے کو راستہ بنایا۔ آنکھ بھیگی تھی، پھر منظر بھیگنے لگا تھا۔ وہ آن کی آن میں اس تک پہنچا اور جھٹکے سے اسے اپنی اور کھینچتا اسے سینے سے لگا گیا۔ زور سے اسے خود میں بھینچتے وہ رو پڑا تھا، کبھی اس کا سر چومتا تو کبھی سینے میں بھینچ لیتا۔ صالح نے بھی اتنی شدت سے اسے خود میں بھینچ رکھا تھا۔ ایسی یاری قسمت والوں کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ دونوں کے دلوں تک ٹھنڈک سی اتر گئی تھی۔ دل جو برسوں سے اندیکی آگ میں جل سا رہا تھا، پرسکون ہونے لگا تھا۔ اس سے جدا ہوتا وہ آگے آیا تو نظر ارشما پر ٹہری، جو نم آنکھوں سمیت مسکراتی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آج بھی بالکل پہلے جیسی لگتی تھی۔ وہ اس کے سامنے ٹہر کر سر جھکا گیا۔ ادب سے کسی زمانے میں استاد تھی وہ اس کی، دل آج بھی اس کے احترام میں جھکا تھا۔ صالح آنکھیں یقین نہیں کر پا رہی، پر دل اعتبار کر رہا ہے۔ وہ دھیما سا مسکرایا، میں بہت خوش ہوں، مطلب بہت زیادہ۔ ویلکم بیک۔ نم آنکھوں سے دیکھتی وہ ہنس پڑی تھی۔ صالح نے سر اٹھایا۔ آئی ایم آنرڈ میم۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، آئی ایم آنرڈ میم، تھینک یو۔ دیکھ لیں آپ کا نکما سا اسٹوڈنٹ انگلش بھی سیکھ گیا ہے، نرمی سے کہتا وہ ہولے سے ہنس دیا۔ یہ اس ضدی انتہا کے خڑوس شخص سے بالکل مختلف کوئی اور ہی لگ رہا تھا، جس کے لہجے میں نرمیاں گھلنے لگی تھی۔ لاؤنج سے منسلک سیڑھیوں سے کسی کے تیزی سے اترنے کی آواز آنے لگی۔ صالح نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ نم آنکھوں سمیت خوشی کے بے پایا احساس کو محسوس کرتا تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پھر وہ ارد گرد کا ہوش بھلا اس قدر شدت سے اس سے لپٹا تھا کہ صالح ایک قدم پیچھے کو ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے اس طرح ملے کہ سب کی آنکھیں نم کر گئے۔ میرا بیٹا، میرا بچہ ابراہیم، وہ بار بار اس کا چہرہ، اس کا سر چوم رہا تھا۔ اتنے سالوں کی تشنگی یوں چند پلوں میں تو نہیں مٹنی تھی۔ کچن کے دروازے میں کڑی نوشین انگلی منہ میں دبائے انہیں دیدے پاڑے دیکھ رہی تھی۔ اس کے قریب ہی بشیر کھڑا، کندھے پر دھرے رومال سے آنکھیں پوچھ رہا تھا۔ ہائے بشیر، یہ میری سونی سونی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہے؟ پہلے وہ تڑوا ہضم نہیں ہو رہے تھے، اب یہ جڑوا۔ اوہو، ہائے اللہ، میں کتے جاواں، مجھے چکر آ رہے ہیں، مجھے پکڑ لے بشیر، میں بے ہوش ہونے والی ہوں۔ گول گول گھومتی وہ گرتی پڑتی اس تک آئی کہ وہ تھام لے گا، لیکن وہ تو بس منہ کھولے اس کے ڈرامے دیکھ رہا تھا، جو خود کو نائنٹیز کی ہیروئن سمجھ رہی تھی۔ اس کے نہ تھامنے پر وہ دڑام سے نیچے گری، سارے چکر پل میں رفو چکر ہوئے۔ وہ کلس کر اٹھی اور رک کر ایک تھپڑ اسے جڑ دیا۔ مرن جوکا نتنے پھلاتی وہ پھر سے آگے ہو کر باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ مشائم کمرے کی چوکھٹ پر گمسم سی کڑی یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی سیاہ گہری آنکھوں کو خود کو تلاشتے پا کر اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ صالح کی نظروں کی بے چینی محسوس کرتے ارشما نے پیچھے ہٹتے اپنی پش کی جانب اشارہ کیا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا، دل بے قابو سا ہوا تھا۔ وہ سرعت سے اس کی جانب بڑھا، اس سے پہلے وہ اس تک پہنچتا وہ لہرا کر نیچے گری۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تو کمرہ نیم اندھیرا پایا۔ دھیرے سے وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا وہ خواب تھا؟ کوئی سراب تھا؟ گمسم سی سوچتی وہ پیر نیچے لٹکاتی اٹھی۔ قدموں نے کچھ فاصلہ طے کیا تھا جب وہ دھیرے سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ نرمی سے اس کے گرد بازو حائل کرتا وہ چہرہ اس کے کندھے پر رکھ کر آنکھیں موند گیا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی، دل کی دھڑکن یکایک تیز ہوئی۔ راستے آپ ہی آپ سے جڑ جاتے ہیں، چاہے درمیان میں صدیاں حائل ہو جائیں۔ اس کی دھیمی سرگوشی پر اس نے آنکھیں موندی۔ شفاف موتی قطرہ قطرہ بہنے لگے تھے۔ صالح نے اس کا رخ اپنی جانب کیا، اس کا چہرہ بلند کرتا وہ ان موتیوں کو لبوں سے چننے لگا۔ یوسف آنکھیں کھولتی وہ کپکپاتے ہاتھ کو اس کے چہرے پر رکھتی اس کے احساس کو محسوس کرنے لگی۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے چومتا آنکھیں موند گیا۔ دونوں خاموش کھڑے ایک دوسرے کے احساس کو محسوس کر رہے تھے۔ برسوں کی جدائی تھی، دل پھر سے ملے تھے۔ یوسف اس کے سینے سے لگی وہ آنسو روکتی مشکل سے بولی تھی، جو آپ ہی امڑ کر آنے لگے تھے۔ آپ نہیں تھے تو کچھ باقی نہیں بچا تھا مشی کے لیے۔
اس کے کشادہ سینے میں سر چھپاتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو تو ہمیشہ اسے تکلیف میں مبتلا کرتے تھے۔ اسے بازو میں بھر کر وہ صوفے پر آ بیٹھا جس کے سامنے کھلی کھڑکی سے گرتی ٹھنڈی چاندنی کمرے کے اندھیرے کو ختم کرنے کی کوشش میں ہلکانتی۔ جانے یوسف میں ہمیشہ آتا آپ کے پاس، ہر پل ہر لمحہ۔ میرا جسم کہیں دور کھو گیا تھا، دل تو آپ کے پاس ہی چھوڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں پر تشنہ لب رکھتا وہ جیسے صدیوں کی پیاس بجھا رہا تھا، اور وہ اس کے لمس کو محسوس کرتی آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، بری آنکھیں کالی گہری آنکھوں میں پیوست ہوئی تھی۔ دل چاہتا ہے ساری عمر یوں ہی آپ کو دیکھتی رہوں جی بھر کے، لیکن جی نہیں بھرے گا نا۔ اس کے گالوں پر ہاتھ رکھتی وہ اوپر اٹھتی اس کی پیشانی چوم گئی، اس کے بال سنوارتی وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بازو اس کے گرد حائل کر گئی۔ برسوں بعد ایسا سکون محسوس کر پا رہی ہوں، آپ کے ہونے سے تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ میرے سکون کا واحد ذریعہ آپ کی ذات ہے۔ وہ آج بھی اس کے عشق میں اتنی ہی دیوانی تھی۔ صالح یوسف نے اسے الگ کرتے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ اس کی آنکھیں بار بار رونے کی وجہ سے سوج چکی تھی۔ وعدہ کرتا ہوں اب رونے نہیں دوں گا، باریک گمبھیر لہجے میں کہتا وہ اس پر جھکنے لگا تھا۔ وہ لجا گئی تھی، دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی، نظریں جھکاتی وہ دور ہوئی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ سیاہ آنکھوں میں محبتوں کے دیے جلائے بس اسے تکے جا رہا تھا۔ صرف آپ، دل چاہتا ہے آپ اس وقت میسر آ جائیں۔ کئی سالوں سے تڑپ رہا تھا یہ دل، میں جان نہ پایا۔ یہ دل تو مشی کا تھا، اس سے جدا کر دیا گیا تھا۔ تڑپتا نہ تو کیا کرتا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے کانچ دھندلائے تھے نمی سے۔ وہ نمناک نیم واہ آنکھوں سے اسے دیکھتی پوری شدت سے اس کے لبوں پر لب رکھ گئی۔ صالح نے اسے خود میں بینچا تھا، ایک دوسرے میں گم وہ زمانوں کی تشنگی مٹا رہے تھے۔ وقت نے جدا کیا تھا، اب وہی وقت انہیں ایک دوسرے کے روبرو لے آیا تھا۔ محبت کبھی نہیں مٹتی، حتیٰ کہ وجود مٹی ہو جاتے ہیں، سانسیں تھم جاتی ہیں، محبت ہمیشہ امر رہتی ہے۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، بچے پرشوق نظروں سے اپنے ہینڈسم سے انکل کو دیکھ رہے تھے۔ صالح کے ارد گرد ابراہیم اور مہابیر نے جگہ سنبھالی تھی۔ حیان سب سے پہلے آگے بڑھا۔ ہیلو سر، مائی سیلف ایس پی حیان۔ اس کے ہاتھ بڑھانے پر صالح نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کالی آنکھوں کے اوپر پیشانی پر گرتی سیاہ لٹ، بری بری داڑھی مونچھوں والا حیان اسے پسند آیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اٹھ کر اس سے بغلگیر ہوا۔ یہ میری وہ اولاد ہے جس پر مجھے بے حد فخر ہے۔ مہابیر کی سرمئی آنکھیں یہ بولتے چمکی سی تھی۔ صالح نے اس کی پشت تھپتھپائی تھی۔ ایس پی حیان کا بہت نام سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا۔ اس نے جیسے اسے شاباشی دی تھی۔ پھر عرش آگے بڑھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ سا لگتا تھا، باوجود کوشش کے وہ چہرے پر نرم تاثرات نہ لا پا رہا تھا۔ صالح یہ خڑوس طبیعت مروائے گی کسی دن۔ صالح نے ابرو اچکا کر اس کے نو لفٹ ایٹیٹیوڈ کو دیکھا، پھر اسے گلے لگایا۔ نائس ٹو میٹ یو ایس اے، عرش نے نرم لہجے میں کہا، جس پر صالح نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے کس نے بتایا؟ وہ نرمی سے اسے دیکھتا سر ہلا گیا، جس پر عرش چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھتا پیچھے ہٹ گیا۔ یار اس کے تاثرات پر نہ جانا، اس کی شکل ہی ایسی ہے۔ مہابیر نے لقمہ دیا، جس پر باقی سب نے عرش کو دیکھتے مسکراہٹ دبائی تھی، لیکن ہماری نرالی ایرا صاحبہ اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی۔ ہنسنے کی آواز پر صالح نے آواز کی سمت دیکھا۔ نیلی آنکھوں والی چھوٹی بچی شرارت سے عرش کو دیکھتی ہنس رہی تھی۔ صالح کو اپنی طرف متوجہ پا کر وہ سٹپٹا گئی۔ اورحان، یہ تمہاری بیٹی ہے نا؟ اورحان کو دیکھتے اس نے پوچھا۔ نہیں بتایا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں مسکرائی تھی۔ اس نے نرمی سے ایرا کو بلایا، جس پر وہ چیپتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ صالح نے جھک کر اس کی پیشانی چومی، جس پر وہ مسکرائی۔ آپ مجھے بہت اچھے لگے ہیں، میں آپ کو بابا کہوں گی، اوکے؟ پیر اونچے کرتی وہ ہلکی آواز میں بولی۔ صالح نے مسکراہٹ دبائی۔ اوکے۔ یہ چھوٹی سی شرارتی بچی اسے پسند آئی تھی۔ یہ ہمارے عرش کی بیوی ہے۔ ارشما نے اس کے معلومات میں اضافہ کیا، جس پر اس سے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ اتنے میں بدر آگے بڑھا۔ مائی نیم بدران شاہ۔ مغرور سرمئی آنکھیں صالح کے بے حد گہری مغرور سیاہ آنکھوں میں گاڑ کر کہتا وہ ذرا سا مسکرایا۔ صالح نے بھی ذرا سا مسکراتے اسے گلے لگایا۔ اس کے انداز کچھ مجھ سے نہیں ملتے، وہ محض سوچ سکا۔ بابا کہتے تھے کہ میرا غصہ اور انا آپ پر گئی ہے، بدر نے مہابیر کو دیکھتے مزے سے کہا تھا۔ صالح نے سر گھما کر مہابیر کو گوری سے نوازا، جس پر وہ کندھے اچکا گیا۔ ٹھیک کہا تھا، اس نواب کا غصہ پورے علاقے میں مشہور تھا۔ سب اس کے غصے سے اتنا ڈرتے تھے کہ بات کرنے سے پہلے بھی 100 بار سوچتے تھے۔ انتہا کا بدمزاج، ضدی اور خڑوس طبیعت کا تھا آپ کا یہ ہینڈسم انکل۔ وہ بھی ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مزے سے کہتا گیا۔ اپنا بھی کہو، کیسے ٹیچر جی پر لائنیں مارتے تھے۔ صالح نے بھی بدلہ چکایا۔ ارشما سٹپٹا کر وہاں سے کھسک گئی، جبکہ مہابیر نے بے شرموں کی طرح مسکرا رہا تھا۔ ڈرتا نہیں، میں کسی سے کلم کلا کرتا ہوں، جو بھی کروں، اور پھر ان کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اورحان کو دیکھ کر آنکھ مارتا وہ مزے سے بولا تھا۔ اورحان بیچارہ اسے گور ہی سکا۔ ابراہیم نے آنکھ سے زنیشا کو آگے آنے کا اشارہ کیا، جو کنفیوز سی کڑی تھی۔ صالح نے اسے جھجکتے دیکھا تو خود ہی اس کی جانب بڑھا۔ بابا آپ کی بہو ہے یہ، ابراہیم مسکراتے لہجے میں بولا تھا، جس پر صالح کو بے حد خوشی ہوئی یہ جان کر کہ اس کی جگری یار کی بیٹی اس کی بہو ہے۔ اس نے محبت سے اسے سینے سے لگایا، نرمی سے اس کا سر چومتا وہ ہلکے پھلکے لہجے میں کہنے لگا،
سب کے جانے کے بعد ہم باپ بیٹی ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ اس کے یوں بات کرنے پر زنیشا کو حوصلہ ملا۔ بابا مجھے ابراہیم نے سب سے پہلے بتایا تھا، میں بہت بہت خوش ہوں، آپ کو دیکھے بغیر ہی ہم سب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ سر اٹھاتی نرمی سے بولی تھی جس پر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ بابی چائے ملے گی؟ ایسے سرد موسم میں چائے کی طلب ہوئی تھی۔ انارا کو ایک جانب کھڑا پا کر اس نے مخاطب کیا تو ایک پل کو گھبرا گئی۔ جی میں ابھی سب کے لیے بناتی ہوں، خوش دلی سے کہتی وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ابراہیم نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے عریشہ اور رمل اندر آ رہی تھی۔ عریشہ نے اسے مختصراً بتا دیا تھا جس پر وہ سمجھی کہ وہ کوئی پرینک کر رہی ہے۔ ابراہیم نے صالح کا کندھا دباتے رمل کی جانب نظروں سے اشارہ کیا۔ وہ چوکٹ میں ساکت سی کڑی یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی باپ کے ہونے سے تحفظ کا کیسا احساس ہوتا ہوگا، باپ کی شفقت کیسی ہوگی، باپ پکارنا کیسا لگتا ہوگا۔ اس کا دل دکھتا تھا اسی کمی پر۔ آج انہیں یوں اپنے سامنے دیکھ کر وہ موم کا بت بنی رفتہ رفتہ پگھل رہی تھی۔ دل کی دھڑکن وہ آسانی سے سن سکتی تھی جو زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے لب پڑپڑائے تھے، یکا یک کالی آنکھوں کے چمکیلے کانچ دھندلائے، وہ اندھا دھند بھاگتی اس کے سینے سے لگی۔ بابا زور سے بلکتی وہ اسے بار بار پکار رہی تھی۔ صالح نے اسے شدت سے خود میں بینچا، اس کا چہرہ بار بار چومتے اس کی سیاہ آنکھیں آنسو بہانے لگی تھی۔ بابا میں نے آپ کو بہت مس کیا، آپ کہاں تھے؟ سب کے بابا تھے لیکن میرے نہیں تھے۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی وہ اس طرح پھوٹ کر روئی کہ صالح کا دل چیر گئی۔ مشائم نے منہ پر ہاتھ رکھتے سسکی روکی۔ رمل کو پہلی بار یوں روتے دیکھ کر سب لڑکیوں کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ جبکہ لڑکوں کے چہرے بھی ازحد سنجیدہ ہوئے تھے۔ ابراہیم لب سختی سے بینچ سر جھکائے کھڑا تھا۔ میرا بیٹا بابا کا فخر، میں اب کبھی اپنے بیٹے سے دور نہیں جاؤں گا۔ اسے ساتھ لگائے وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ ماحول کو غمگین بنتے دیکھ کر حیان رمل کے ساتھ آ کر کھڑا ہوتا ہلکے پھلکے لہجے میں کہنے لگا، آپ کی بیٹی نے کئی لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، بڑے بڑے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، میں خود ڈرتا ہوں۔ آخر میں وہ شرارت سے بولا۔ رمل نے الگ ہو کر آنسو صاف کرتے اسے گھورا۔ جھوٹے اتنی دیر میں ارشما اور انارا چائے اور سنیکس لیے کچن سے باہر نکلی۔ چلو بھائی آ جاؤ سب، بہت انرجی ویسٹ کر لی۔ وہ سیدھا لاؤنج میں آئی تو باقی سب بھی جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے۔ رمل صالح کا بازو تھامے اس کے ساتھ بیٹھی تھی، باقی لڑکیاں بھی صوفوں پر ٹک گئی جبکہ لڑکے قالین پر آرام دہ حالت میں بیٹھ گئے۔ چائے کے کپ تھامے سب اس کا ماضی جاننے کے لیے متجسس تھے۔ صالح کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا، گہری سانس لیتے وہ دھیمے لہجے میں گزری روادات سنانے لگا۔ سب ساکت مجسمہ بنے سے سن رہے تھے۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ اگر سوئی بھی گرتی تو آواز پیدا کرتی۔ جب وہ خاموش ہوا تو مہابیر غصے سے بول اٹھا، میرا بس نہیں چل رہا، اس کرنل کو آگ لگا دوں جا کر، کتنا گھٹیا انسان ہے۔ غصے سے بولتے اس کی گردن کی رگیں پھولنے لگی تھی۔ رمل نے سپاٹ نظروں سے ابراہیم کو دیکھا، انہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، ہماری خوشیوں کے قاتل ہیں، ہم انہیں ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بلا کے سر لہجے میں بولی تھی۔ شخص کے ذکر پر آنکھوں میں نفرت جھلکنے لگی تھی۔ اسے سزا مل چکی ہے، میں اب اس کے بارے میں کسی کے منہ سے کچھ نہ سنوں، میں اس کا ذکر بھی نہیں چاہتا۔ وہ قطعی انداز میں بولا جس پر سب فی الحال خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد سب نارمل سے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ تم بڑے چھپے رستم نکلے، حیان نے ابراہیم کو دیکھتے گھورا جو میسنا بنا سب کچھ اکیلے کر گیا تھا۔ ابراہیم اسے دیکھتا کندھے اچکا گیا، انداز ایسا تھا کہ میں ایسا ہی ہوں۔ بدر نے آنکھیں سکیڑتے حیان کو دیکھا، تم ہی پر گیا ہے برو، چپ کر لڑکی پٹا لی اور ہمیں بنک بھی نہ لگنے دی۔ آنکھیں سکیڑتے اس نے یہ انکشاف کیا کہ رمل کا منہ کھل گیا جبکہ مہابیر نے افسوس سے سر ہلایا۔ چپ کر پٹا لی، اپنے باپ سے کچھ سیکھو، بہت افسوس ہوا سن کر۔ اس کے یوں کہنے پر حیان کو چھوڑ کر باقی سب نے مسکراہٹ دبائی۔ عریشہ البتہ نیلی آنکھیں سکیڑتی تیکھی نظروں سے بدر کو دیکھ رہی تھی جو خواہ شوخہ ہو رہا تھا۔ حیان سٹپٹا گیا، رعبدار شخصیت کے مالک ایس پی حیان کی اپنی فیملی کے ہاتھوں اچھی درگت بن رہی تھی۔ بکواس کر رہا ہے یہ سالے، جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ اس نے بدر کو گھسیٹا جس پر وہ دڑام سے نیچے گرا۔ حیان نے رک کر ایک اس کی گردن پر ماری جس پر عریشہ کی آنکھیں چمکی۔ ایک میری طرف سے بھی حیان، وہ دانت پیستی جلدی سے بولی جس پر صالح نے اس کی جانب دیکھا۔ تیز نیلی آنکھوں والی عریشہ بدر کو یوں کچا چبا جانے والی آنکھوں سے کیوں دیکھ رہی تھی؟ اس کی نظروں کے ارتکاز پر عریشہ نے اسے دیکھا، پھر وہ نرمی سے مسکرائی۔ اف، وہ یوں نرمی سے مسکرا بھی سکتی تھی، وہ تو ہمہ وقت بس تیکھی نظروں اور قاتل مسکان کے وار کرتی تھی۔ میری اور بدر کی شادی ہو رہی ہے، اس نے صالح کی معلومات میں اضافہ کیا۔ او آئی سی، لگتا ہے بہت محبت ہے دونوں میں۔
بولتے ہوئے وہ ذرا سا مسکرایا۔ تاریشہ اس کی بات کا پس منظر سمجھ گئی، اسے زور کی ہنسی آئی تھی۔ بالکل اس محبت کے ایسے ایسے مظاہرے ہوں گے کہ تاریخ میں لکھے جائیں گے۔ اس کے خطرناک الفاظ پر صالح نے سر کو خم دیا۔ نیچے قالین پر بدر اب حیان کو دبوچے اس پر چڑھ کر بیٹھا تھا۔ دونوں کثرتی جسم کے مالک ایک ہی نواب خاندان کے تھے، نواب خاندان کے پیچھے ہٹنے پر تیار نہ تھے۔ اپنا کیا مجھ پر نہ ڈال موٹے۔ وہ مہرون بالوں والی حسینہ ملی تھی مجھے تمہاری بے وفائیوں کے رونے رو رہی تھی۔ کس قدر پتھر دل انسان ہو تم یار، وہ تیکھی مسکراہٹ سے اسے دیکھتا بظاہر حیران کن انداز میں بولا تھا۔ حیان کا دماغ وقت سے اڑا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ بدتمیز مہرون کرلی بالوں والی لڑکی اس سے ملی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ بدر اور حیان بیک وقت ایک دوسرے سے پوچھ بیٹھے۔ عرش نے موبائل پر جھکا سر اٹھایا۔ غزل خانزادی، مصروف سے انداز میں کہتا وہ اٹھا اور لاپرواہ مغرور انداز میں چلتا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ بدر اور حیان حیران نظروں سے اس کی پشت کو دیکھ رہے تھے۔ صالح نے بھی سر گھماتے ایک گہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ اسے کس نے بتایا؟ اگلی صبح وہ جلد بیدار ہو گیا۔ فریش ہو کر اس نے پولیس کی خاکی وردی پہنی جو اس پر بہت جچتی تھی۔ بالوں کو برش سے پیچھے کی اور سیٹ کرتا وہ جھک کر ڈرا سے پیپرز نکالنے لگا جس سے وہی مخصوص لٹ پیشانی پر آ گری۔ والیٹ اور کیز اٹھاتا وہ سیدھا لان کی طرف آیا۔ اسے کوئی ضروری کال کرنی تھی۔ کچھ دیر موبائل پر مصروف رہنے کے بعد وہ گیٹ کی طرف بڑھا جہاں سے وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ مہرون گھٹنوں تک آتے کرلی بال کمر پر کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ گرین ڈھیلے سے سویٹر کے ساتھ بلیو جینز اور لانگ بوٹس پہنے وہ ہری آنکھوں میں حیرانی لیے اسے دیکھ رہی تھی جو اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوتا کالی آنکھیں سکیڑتا سگریٹ سلگانے لگا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہری کان سی آنکھوں میں ناگواری لیے وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ یوں بولنے سے اوپرے ہونٹ کے خم پر موجود تل نمایاں ہوا۔ حیان نے ایک نظر تل پر ڈالی۔ یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے تم میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ پیچھا کر رہی ہو میرا؟ گہرا کش لے کر دھواں اس کے منہ پر چھوڑتا وہ بھاری آواز میں بولا تھا۔ صبح کی سرد صبا میں ان دونوں کی آوازیں مدغم ہونے لگی تھی۔ غزل نے سینے پر بازو باندھتے اسے دیکھا۔ جب بولی تو لہجہ پرسکون تھا۔ تمہیں ایسا ہے کیا کہ تمہارا پیچھا کرے گی غزل خانی؟ میں حافظ صالح سے ملنے آئی ہوں، روانی سے بولتی وہ حافظ کہتے اٹکی تھی۔ حیان چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے بلانے کے انداز پر وہ ناگواری سے بولا تھا، تمیز نہیں ہے تمہیں؟ کس طرح ان کا نام لے رہی ہو؟ تمہارے باپ کی عمر کے ہوں گے وہ تب اٹھا تھا۔ غزل نے ناک سے جیسے مکھی اڑائی۔ میرے باپ سے تو خیر بہت چھوٹا ہے، کرنل اعصام کی بیٹی ہوں غزل خانی۔ انفارچونیٹلی صالح کی عمر سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تب سے اسے پسند کرتی ہوں جب ان جذبات کو سمجھتی بھی نہیں تھی۔ میں اسے ہی بلاتی ہوں اسے۔ خیر اسے بلا دو، مجھے ملنا ہے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں اسے بہت کچھ باور کروا گئی۔ حیان نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے اندر صالح انکل کے لیے اس کی پسندیدگی پر حیرت بھی ہوئی تھی۔ بغیر جواب دیے وہ اس کے سائڈ سے گزرنے لگا جب غزل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دھکیلا۔ میں کچھ کہہ رہی ہوں مسٹر۔ حیان نے ایک نظر اپنے کندھے کو دیکھا، دوسری نظر اس کی ہری آنکھوں پر ڈالی۔ پولیس والے پر ہاتھ اٹھانے کے جرم میں اندر کروا سکتا ہوں میں تمہیں، اپنی حد میں رہو۔ اس کی کہانی تام کر جھٹکتا وہ اسے آگ لگا گیا۔ کرنل کی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے جرم میں تمہیں اٹھوا بھی سکتی ہوں میں۔ انگلی اٹھاتی وہ درشتگی سے بولی۔ اپنی اصل شناخت وہ فی الحال بتانے سے قاصر تھی۔ حیان نے سگریٹ نیچے پھینکتے بھاری بوٹوں تلے مسلا۔ یوں کرتے اس نے سر جھکائے ایک ترچھی نظر اس پر ڈالی۔ وہ ہاتھ ابھی پیدا نہیں ہوئے جو ایس پی حیان کو اٹھوا سکے۔ کیا مغرور انداز تھا، وہ ابرو اچکا گئی۔ اتنا غرور خود پر؟ حیان نے بیزار نظر اس پر ڈالتے کلائی میں بندی گھڑی پر وقت دیکھا۔ یقین ہے خود پر، مختصراً کہتا وہ اسے ایک طرف دھکیلتا گیٹ سے باہر نکل گیا۔ غزل نے غصے سے اس کی پشت کو دیکھا۔ دخر بچیا گدھے کا بچہ، منہ میں بڑبڑاتی وہ لان سے منسلک 6 فٹ چوڑی صاف ستھری راہداری پر چلنے لگی۔ کسی کام سے جاتی نوشین نے اسے دیکھا تو آنکھیں گھماتی اس کے پاس آئی۔ جی آپ کون؟ پراندہ چلاتی وہ سر تاپیر اس کا جائزہ لینے لگی۔ غزل نے ایک اکتاہٹ بھری نظر اس پر ڈالی۔ صالح کو بلاؤ، کہنا غزل آئی ہے۔ نوشین نے ہونک بنتے سر ہلایا۔ وہ فٹ سے اندر بھاگی۔ اس کے جانے کے بعد وہ لان میں چلی آئی۔ چہرے کو چھوتی سرد ہوا کے ساتھ اطراف میں کھلے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو روح کو فرحت بخش رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی جب وہ لان میں آتا دکھائی دیا۔ غزل نے اسے دیکھا۔ لیمن کلر ڈھیلی سی فل سلیو شرٹ کے ساتھ سیاہ ٹراؤزر پہنے بکھرے بالوں میں وہ اس کے حافظ سے بالکل مختلف کوئی اور ہی لگ رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں البتہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ کیسے ہو؟ اس کے مقابل آتے سر اٹھا کر بولی۔ لہجہ آپ ہی دھیما ہوا تھا۔ صالح نے ایک نظر اس کے اداس چہرے پر ڈالی، پھر وہ نظریں پیر گیا۔ اس کے پیچھے دور وہ درخت کی جھکی شاخوں پر ہلتے پتوں کو دیکھنے لگا تھا۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب دیا گیا۔ غزل نے سر ہلایا یا پھر گہری سانس لیتی یوں ہی دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں کیسی ہوں؟ بولتے ہوئے حلق میں کچھ اٹکا تھا۔ تکلیف سے گلے میں کہیں اندر تک محسوس ہوئی تھی۔ صالح نے اب کے نظریں اس کے چہرے پر جمائی۔ میں وہ سوال کیوں پوچھوں جس کا جواب میں جانتا ہوں؟ اس کا چہرہ
کوچتے وہ ہموار لہجے میں بولا تو اس کی اداسی بام چکا تھا۔ غزل نے سر ہلایا۔ ساحل یہ نام کہتے بھی عجیب لگ رہا ہے۔ خیر میں کہنا چاہتی ہوں کہ کیا کبھی کبھی میں تمہیں ملنے آ سکتی ہوں؟ ایک دوست کی حیثیت سے اس نے نظریں چرائی تھی۔ وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، شاید آنکھوں کی نمی۔ صالح نے لب بھینچتے اسے خود سے نظریں چراتے دیکھا تو وہ تو کبھی نظریں نہیں چراتی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا چھوٹی لڑکی مجھ سے دور رہو، ہمیشہ کہا، لیکن تم خیر میری ایک بیوی ہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، میری 2 بچے ہیں۔ اگر اس حقیقت کے ساتھ بھی تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آؤ تمہیں سب سے ملواتا ہوں۔ میری زندگی کے گزرے باب میں تم نے میرا خیال رکھا تھا، تمہارے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ مدھم لہجے میں کہتا وہ پلٹا تھا۔ جب مہابیر کو پیچھے کھڑے دیکھ کر وہ دونوں ٹھہرے جو سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ غزل کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اب آپ کو مجھ سے نفرت ہو رہی ہوگی یہ جان کر کہ میں کرنل کی بیٹی ہوں۔ اس کے لہجے کی تلخی پر مہابیر نے اسے دیکھا۔ آہستہ سے وہ اس کے مقابل آیا۔ ہمارے گھر میں خوش آمدید، آج میرے بیٹے کا نکاح ہے، تم بھی ضرور آنا۔ ہمارے دل تنگ نہیں ہے بیٹا، جو قصور تمہارے باپ نے کیا اس کی سزا ہم تمہیں کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا وہ خوش دلی سے بولا۔ غزل کی آنکھیں جھلملا گئی۔ صالح نے دھیمے سے مسکراتے اسے ساتھ چلنے کا کہا۔ وہ تینوں لان سے گزرتے اندرونی دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اور پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سب دیکھتے ہیں ویڈیو لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، پلیز سبسکرائب بھی کرتے۔ میرے 300 سبسکرائبر ہونے والے ہیں، پتہ نہیں میرے 1K سبسکرائبر کب ہوں گے، لیکن فی الحال یہ 300 ہی کمپلیٹ کر دیں پلیز۔